بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، الحمد للہ ہمارا آسان تعلیلات کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہماری 5ویں کلاس ہونے جا رہی ہے۔ اور آج کے سبق کے اندر ہم نے اجوف کے قواعد کا اجرا کرنا ہے۔ ماقبل درس کے اندر ہم نے مثال کی قواعد کا اجرا کیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت ہی اہم جو قواعد ہیں اجرا کرایا تھا، اور اس کا کام بھی دیا گیا تھا، مضاف کا کام دیا گیا تھا، تو وہ کافی احباب نے حل کر کے بھیجا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی کام دیا جائے گا، تو آپ بھرپور طریقے سے حل کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ جو قواعد آپ نے پڑھا ہے، جو قواعد آپ نے سمجھے ہیں، تو ان کو اپلائی کرنے میں انشاءاللہ تعالی مزید آپ کی پختگی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو آ جاتے ہیں آج کے سبق کے اندر۔ آج کا سبق ہے ہمارا اجوف کے بارے میں، اور اجوف سب سے پہلے تو اجوف سمجھنا چاہیے کہ اجوف ہوتا کیا ہے۔ اگر حروف اصلیہ میں، حروف اصلیہ کے عین کلمہ میں واو یا آ جائے، حرف علت آ جائے، تو وہ اجوف کہلاتا ہے۔ اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اجوف یہ جوف سے نکلا ہے، اور جوف کہتے ہیں پیٹ کو۔ چونکہ عین کلمہ ایک لفظ کا جو ہے وہ درمیانہ حصہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو جوف سے تعبیر کیا اور اجوف سے تعبیر کیا۔ کیونکہ جو پیٹ ہوتا ہے انسان کا، جوف، تو وہ بھی انسان کے بدن کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو حرف علت ہوتا ہے کلمے میں، وہ بھی اجوف کے اندر عین کلمے میں یعنی درمیان میں ہوتا ہے، تو اس لیے اجوف کو اجوف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مشہور اور معروف قاعدہ ہے، آپ نے یاد کیا ہوگا امید ہے، اور سنا بھی ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فتحہ کے بعد واو یا متحرک آ جائے تو اسے چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے۔ شرائط جو ہے وہ شرائط کیا کیا ہیں، تو وہ شرائط آپ جو ہے وہ نیچے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم شرائط کے ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اگر فتحہ کے بعد واو یا متحرک آ جائے، پہلے زبر ہوگی، فتحہ ہوگی، اور اس فتحہ کے بعد واو یا ہوگی، اور وہ واو یا متحرک ہوگی، ساکن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی یوں بھی قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہی قاعدہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ واو یا متحرک اس کا ما قبل مفتوح ہو۔ واو یا متحرک اس کا ما قبل مفتوح ہو، تو اس واو یا کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قول، اجوف ہے۔ کیوں اجوف ہے؟ کیونکہ اس کے عین کلمے میں واو آ رہا ہے، اور یہ اجوف واوی ہے، تو واو ہے، واو متحرک ہے، اور اس کا ما قبل قاف مفتوح ہے، فتحہ والا ہے، تو اس واو کو کر دیا الف، تو قول سے یہ بن گیا قال۔ دوسرا کلمہ دیکھیں بیع، بیع میں جو ہے یہ عین کلمے میں واقع ہے، بیع بر وزن فعل، عین کلمے میں واقع ہے، تو مفتوح ہے، متحرک ہے اور اس کا ما قبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، فتحہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ تبدیل کر لیا الف سے، تو یہ بن گیا بیع سے باع۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ قاعدہ سمجھ آ گیا؟ تو جی استاد احمد۔ یہ زال آ گیا۔ ہاں، زال یہ اصل میں کیا تھا؟ زال کون سا سیگا ہے؟ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی۔ جی، زال اصل میں کیا تھا؟ یہ زوالا۔ ز والا تھا۔ پھر یہی قاعدہ لگا کہ واو یا متحرک اس کا ما قبل مفتوح ہو، تو مفتوح۔ اس واو کو جو ہے وہ الف سے بدلا جاتا ہے، تو یہ بن گیا زال۔ جی زوالا سے زالا۔ زال بن گیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح مال، مال اصل میں کیا تھا؟ مالا تھا مایالا۔ پکی بات ہے، یا کے ساتھ ہے؟
माला, माला या मीलू, मावाला या मावाला था ये। चलें देख लें मुंजिद, वाव है, वाव के साथ है या या के साथ है, क्या फरमाते जी हैं? देख लो। कमेंट में बता दें जी, मैसेज में बता दें जिसको, अगर किसी को मालूम है, या फिर आप देख लें। ये या के साथ था, सॉरी। देखा था। मैला, ये होगा लफज मैला, इसका मसदर होगा मैला तुम। कन्फर्म है? 1 मिनट में अभी अभी चेक कर ले। 1 मिनट लगना है ये। अजवफ वावी है, हो गया। ठीक है, ये अजवफ वावी है, वाव के साथ है, तो माल असल में क्या था? जी क्या था असल में? माला। म वाला अजवफ वावी हो गया ना, तो मुंजिद से कंफर्म हो गया ये। तो ये असल में था म वाला, फिर वही कायदा लगा। इस कायदे को काला वाला कायदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? काला वाला कायदा। ये काला वाला कायदा। तो माला में लगा काला वाला कायदा, मवल था, तो वाव मफ्तू है, वाव मुतहरिक है, वाव मुतहरिक हो और उसका मा कबल मफ्तू हो, तो उस वाव को बदल देंगे अलिफ से, तो ये मवल से बन गया मा ल। माला। इसका क्या मतलब होता है? माइल होना। जी। ठीक है, तो इसी, माला या मीलू। माला यमीलु मौलन। इसी तरह इसके काफ़ी जो है वो कलिमात आते हैं, नाम आता है। नाम असल में क्या था? नवम, फिर वही कायदा लगा, नाम हो गया। इसी तरह खाफ हो गया, काल हो गया। ठीक है, तो इसके काफ़ी जो है वो कसीरुल इस्तेमाल ये कायदा है, तो इसको आपने लाजमन जो है वो याद करना है। उसके बाद आ जाता है दूसरा कायदा। दूसरा कायदा क्या था? दूसरा कायदा ये था कि वाव या मुतहर्रिक, चलते हैं कायदे की तरफ। जी, वाव या का मा कबल हरफ सही साकिन हो, तो उसकी हरकत मा कबल को देना वाजिब है। जी। वाव या का मा कबल हरफ सही हरफ साकिन सही हो। साकिन हो तो सही उसकी साकिन हरकत होने का माकबल को मतलब क्या है? सही साकिन होने का मतलब ये है कि वो मद्दा ना हो। मद्दा ना हो। जी, वाव या का मा कबल अगर हरफ सही साकिन हो, तो ओ वाव या की हरकत किसको दे देंगे? माकबल मा को कबल देंगे। को दे देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए जुमला, यकूल, यकूल ये असल में था यक बोलू। यकवुल, यकवुल बरवजन, वाव का जब मैंने नकल करके काफ बरवजन को दिया। यफउलु, बरवजन यफउलु। जी। तो क्या हुआ? यकवुल, ये वाव आ गया, वाव का माकबल क्या है? सही साकिन है, मद्दा भी नहीं जी। है और साकिन भी है। तो ये वाव के ऊपर जो रफ़ा है, वो वाव की रफ़ा दे दी हमने कौफ को, तो ये बन गया यकवुल से यकूलु। यकूल। इसी तरह यबीउ, ये असल में था यबयू, ये भी मुजारे का सीगा है, बर वजन यफ़इलु, यक। दरब यदरिबु के वजन पर। ठीक है, फिर जी। यहाँ पर पहले मिसाल में वाव था, इस मिसाल में या है कि या का हम्म। मा कबल, वाव या का मा कबल अगर सही साकिन हो, तो उस वाव या की हरकत मा कबल को दे देंगे। तो या की हरकत मा कबल बा को दी, तो ये यब यू से य बी बन गया। जी। ठीक है, अब इस कायदे के साथ ये जो है ना जुज, ये भी जुज, इस जुज को भी आप ऐड कर लें कि अगर वो हरकत फतहा हो, अगर ये हरकत फतहा हो, तो वाव या को अलिफ से बदल देना वाजिब है, यानी वही फिर काला वाला कायदा लगेगा। जी। जी। काला वाला कायदा लगेगा, वाव या मुतहरिक और उसका मा कबल जो है वो सही साकिन हो। वाव या मुतहरिक का मा कबल अगर मफ्तू हो, तो ये फतहा थी, तो फतहा मा कबल को दे दी, तो फिर मा कबल उसका मफ्तू बन गया, तो इससे बन जाएगा जी। जो है वो अलिफ बन जाएगा।
ٹھیک ہے، تو یہ دونوں قاعدے تھے، یہ قاعدے سمجھ آ گئے، تو پھر ہم اجرا کی طرف چلیں۔ جی بقیہ کو بھی سمجھ آ گیا ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ جی آگے ہے، یہ ہے یقول۔ یقول اصل میں کیا تھا؟ یقول اصل میں یک بولو تھا۔ یک وہ لو۔ یک پھر وہی قاعدہ لگا کہ واو یا متحرک کا ما قبل اگر صحیح ساکن ہو تو صحیح واو ساکن کا ہے، ما قبل واؤ اور یا کے قاف اکثر جو کو ہے نقل وہ، کر کے ماں ہاں تو واو کے واجب ہے۔ اوپر جو رفع ہے وہ رفع دے دی ہم نے قاف کو، تو قاف کو دی تو یا کے اوپر زبر ہے اور قاف کے اوپر پیش آ گیا یا، پھر واو ساکن بن گیا، پھر یہ لام پر جی پیش آ گیا یک تو بولو۔ یقولو بن گیا، ٹھیک ہے، یک ولو سے یقول بن گیا۔ اسی طرح یکون، یکون اصل میں کیا تھا؟ یکون اصل میں یک بونو تھا۔ یک وہ نو تھا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق واؤ کی حرکت کو نقل کیا اور ماں قبل صحیح ساکن ہے اس کو دے دیا، واؤ کی حرکت کو نقل کر کے کاف کو دیا، تو یک بونو سے یکونو ہو گیا۔ جی یکون ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی واو کی حرکت کاف کو دے دی کیونکہ واو متحرک ہے، اس کا ما قبل کاف کیا ہے؟ ساکن ہے، تو یہ بن گیا یکون۔ اچھا حضور، یہ جو کالا یقولو سے فعل امر آتا ہے یہ اصل میں اقبل تھا نا؟ جی جی تو اس میں یہی قاعدہ لگا جو ہم پڑھ رہے ہیں مضارع والا۔ جی جی، اس میں پھر نا جو وہ بنتا ہے نا امر، امر بنتا جی ہے مضارع سے، تو مضارع یہ ہے، جی یقول مضارع ہیں، تو امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے شروع سے علامت مضارع کو، علامت مضارع حذف کر دیں گے علامت مضارع حذف کر اگر دی تو یہ بن گیا قولو، قول بن گیا، ٹھیک ہے، جی علامت مضارع کو حذف کیا پھر بن گیا قول۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جی امر کے اندر آخر کو ساکن کرنا ہوتا ہے، جی تو آخر کو بھی آخر کو ساکن، ساکن کر دیا پھر اجتماع اور ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن کو گرا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ قول رہ گیا۔ سمجھ تم؟ نعم، لیکن یہ اس میں تعلیلات خادمیہ میں اقول کا بھی ایک، کہ اصل میں فعل امر کو اقول کہتے ہیں، ان سور کے وزن پر لے آئے ہیں۔ جی جی صحیح ہے، 15 منٹ، ٹھیک ہے محترم۔ جی چلیں اب دوسرا والا جو قاعدہ تھا یباع، تو یباع یقال پر آ جاتے ہیں پہلے، تو یقال اصل میں کیا تھا؟ یقالو پہلے تو اصل میں، اب اصل کیسے پتہ چلے گی یہ بتائیے؟ اصل اسی طرح پتہ چلے گا کہ یہ مجہول ہے۔ یہ سیگا کون سا ہے؟ سیگا ہم معلوم کریں گے تو پتہ چل جائے گا، یہ یہ باہر سیگا ہے مضارع مجہول کا، تو مضارع جی مجہول کا سیگا کس وزن پر آتا ہے؟ وزن پہ آتا ہے یون سرو، یون سرو کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو یق والو، اس وزن پر لے یق لے والو، آنا ہے، یک والو، کاف کو دے جی جو ہے وہ یک و لو۔ یق والو، اب دوسرے قاعدے کی جو، دوسرے قاعدے میں جو تیسری لائن تھی نا، تو وہ تیسری لائن یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے کہ واو جی واو یا متحرک کا ما قبل اگر صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت دے جی دیں گے ہم نے ما قبل کو، تو واو یہاں پر ہاں، مفتوح ہے، واو کے اوپر فتحہ ہے، تو اس کی حرکت ہم نے دے دینی ہے پیچھے، کس کو؟ کاف کو، قاف کو۔ پھر یہ قاعدہ تھا کہ وہ نقل ہونے والی حرکت کیا ہو؟ اگر فتحہ ہو، نقل ہونے والی حرکت اگر جی فتح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ الف سے بدل دیں گے، تو یہ یقالو بن گیا، جی سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تو یقول سے یقول بن گیا، جی یقول یق سے والوں سے یقول سے یقال بن گیا۔ یقال بن گئے۔ سمجھ آ رہے ہیں قواعد؟
جی اسی طرح الحمدللہ. یباع، یباع اصل میں کیا تھا؟ یباع اصل میں یب یعو تھا، یب یبیعو تھا، یبیعو. یعو تھا، یب یعو بر وزن یبیعو بر وزن یفعلو. یفعلو جی، تو یب یعو بر وزن یفعلو. پھر اسی میں وہی قاعدہ لگا جی جی. کہ واو یا متحرک کا ما قبل اگر صحیح ساکن ہو تو اس واو یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، تو واو یا کی حرکت دے دی با کو، تو با کو دے دی تو پھر وہی قاعدہ لگا کہ وہ نقل ہونے والی حرکت اگر زبر ہو، فتحہ ہو، تو پھر اس یا کو کیا کر دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے. عدل الف سے بدل دیں گے، تو یہ یباؤ بن گیا، یباؤ. جی. چلیں، اس کے بعد آ جاتا ہے، یہ آسان قاعدہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ قاعدہ ہے، تو وہ پڑھتے ہیں قائل والا قاعدہ، اس میں فاعل والا قاعدہ. جی. اس میں فائل میں اگر آئین کلمہ واو اور یا ہو، واو اور یا ہو. یہ قاعدہ ہے، ہر وہ واو اور یا جو اس میں فاعل کے عین کلمہ میں ہو، ہر وہ واو اور یا جو تو اس اسے میں حمزہ سے فاعل بدل دینا کے واجب ہے. عین کلمہ میں ہو تو اسے حمزہ سے بدلنا واجب ہے. اب واو اور یا ہے اور وہ اس میں فاعل کے عین کلمہ میں ہے، اس میں فاعل کا عین کلمہ، یہ یاد رکھنا ہے، اس میں فاعل کا عین کلمہ، اس میں فاعل کے عین کلمے میں اگر واو اور یا واقع ہو تو اس واو یا کو الف سے بدل کے رکھ دینا ہے. بدل دینا واجب ہے. جیسے قاولن بر وزن قابل بر وزن فاعل. فاعل، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اجوف واوی سے، قال یقول قولن سے. ٹھیک ہے، تو فاعلن کے وزن پر آ گیا، تو اب یہاں پر واو ہے، واو اس میں فاعل کے عین کلمے میں واقع ہے، اس میں فاعل کے عین کلمے میں واقع، تو اس واو کو بدل دیا جو ہے وہ حمزہ سے. جی. ٹھیک ہے، اس میں شرط بھی ہے کہ اس کی ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو، تو اس کی ماضی میں تعلیل ہوئی ہے. جی وہی ہے، قاوالا سے کالا ہو گیا. جی جی صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ماضی میں بھی تعلیل، اسی طرح با یا واقع ہو رہی ہے اس میں فاعل کے عین کلمہ میں، تو یا کو کر دیا، بدل دیا حمزہ سے، تو یہ با ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی. چلیں آ جائیں یہاں پر، قائل، قائل یہی اصل میں تھا قا وی، قابل. قاولن تھا. تو یہاں پر جو واو ہے وہ عین کلمہ میں واقع ہے، تو جی. اس کو بدل دیا جو ہے وہ حمزہ سے بدل دیا. حمزہ سے بدل دیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جی. قاولن سے قائلن بن گیا. مائلن، کہتے ہیں نا فلاں بندہ مائل ہے، تو مائل اصل میں کیا تھا؟ ماجی ماجل. یا کے ساتھ نہیں ہے، ابھی تو نکالا. ماجل. ماولن تھا جی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، واو آ گیا ہے اس میں فاعل کے عین کلمہ میں، تو واو اس میں کلمہ واو اگر اس میں فاعل کے عین کلمہ میں آ جائے تو اس کو بدل دیتے ہیں بدل دینا. حمزہ سے، تو ماولن سے بن گیا ماویل. جی مائلن، ماویلن سے مائلن. مائلن بن گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح قائمن اصل میں کیا تھا؟ قا قائمن اصل میں قاومن. قائمن اصل میں قاومن تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حمزہ سے بدلا گیا، تو قاومن سے قائمن ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح زائلن، زائلن اصل میں کیا تھا؟ زاولن. زابلن. جی زابلن. اسی طرح کائنن، جو ہم جار مجرور کا متعلق نکالتے ہیں، کائنن، کائنن اصل میں کیا تھا؟ یہ اس قابلن. کائنن کیا تھا اصل میں؟ قائنن اصل میں قابنن تھا. کاوینن تھا. سمجھ آ رہا ہے کہ جا رہا ہے؟ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، آنا چاہیے. سمجھ تم ایھا العلماء. آخر میں یہ جو قاعدہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ اس میں دو قاعدے اپلائی ہوئے ہیں نمتو وغیرہ میں. قال یقول
یہ قیلا جو آتا ہے، قیلا ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ سیلا ہو گیا، زیلا ہو گیا، تو مجہول کا صیغہ جو بھی ہو تو اس وزن پر آپ نے سنے ہوں گے قیل قاعدہ، تو فعل تو آتا ہی آتا ہے لازمن. جی. تو قیل، اس میں قیل اصل میں کیا تھا؟ پہلے تو سیگا بتائیں کہ سیگا یہ کون سا ہے. جی شہباز بھائی آپ سیگا ایک یہ ایک فعل منٹ آپ ماضی. رکیں، شہباز بھائی ایک منٹ رکیں آپ. جی. کوئی اور بتائے کہ قیل یہ اصل میں کون سا سیگا ہے؟ میسج کے ذریعے بتانا چاہیں تو میسج کے ذریعے. جی. قیل سیگا کون سا ہے؟ ماضی کا ہے، ماضی مجہول کا، ماضی معروف کا. ماضی مجہول کا، ٹھیک ہو گیا. تو ماضی مجہول کا صیغہ کس وزن پر آتا ہے؟ فعیل کے وزن پر. کس وزن پر آتا ہے؟ فعیل کے وزن پر. فعیل، فعیل کے وزن پر آتا ہے. تو اس کو ہم نے قیل کو لانا ہے فعیل کے وزن پر. ٹھیک ہے. تو یہ کاف واو اور یا ہے، تو فعیل کے وزن پر ہم نے کیسے لانا ہے؟ کاف لانا ہے، کاف پر پیش لگانا ہے، پھر واو لانا ہے، پھر واو پر زیر لگانی ہے، پھر لام لانا ہے اور لام پر جو ہے وہ زبر لگانی ہے. تو قیلا اصل میں قویلا تھا، بروزن فعیلا، واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول کا. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں قاعدہ اپلائی کون سا ہوا؟ قاعدہ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے چلے جانا ہے خلاصۃ النحو کے اندر، اور یہاں پر ہمیں جو ہے وہ قاعدہ بآسانی مل جائے گا. یہ آ گیا. ماضی مجہول میں واو یا مکسور ما قبل مضموم ہو. دھیان سے سنیے. ماضی مجہول میں واو یا مکسور ما قبل مضموم ہو. ماضی ہوگا، ماضی مجہول ہوگا. تو قیلا یہ ماضی مجہول ہے، قویلا ماضی مجہول ہے، اور واو یا مکسور ہوگی. واو یا پر کسرہ ہوگی، زیر ہوگی، اور اس واو یا مکسور کا ما قبل کیا ہوگا؟ مدموم ہوگا، یعنی اس پر دمہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے ہم تلاش کر لیں اس میں قیل کے اندر. تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے قوبلہ. ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور ماضی مجہول کے صیغے میں واو یا مکسور ہو، تو یہاں پر واو مکسور ہے، اور اس کا ما قبل مضموم ہو، تو اس کا ما قبل جو ہے وہ قوف ہے، اور قوف پر جو ہے وہ پیش ہے، دمہ ہے. تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد ایک اور قید بھی ہے کہ اس کے ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو. اس کی ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ کریں گے کہ اس واو یا اس کو دو طرح سے پڑھنا جائز ہے. پہلا یہ کہ ما قبل کو ساکن کر کے، ما قبل کو ساکن کر کے اس کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کر دیں گے. ما قبل کو، جو ما قبل مدموم ہے، اس کو ساکن کر کے اس کی حرکت دے دیں گے ما قبل کو. تو یہاں پر قیل ہے، قویلہ ہے، تو قویلہ کا جو ما قبل ہے وہ ہے واو، تو واو کو کر دیں گے ساکن. واو کو جو ہے وہ قاف ہے، واو کا جو ما قبل ہے مضموم وہ قوف ہے، تو اس کو دے دی ہم نے زیر، جو واو کے اوپر تھی. واو کے اوپر جو زیر تھی وہ ہم نے دے دی ما قبل کو، تو واو بن گیا ساکن. ٹھیک ہے. پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کو اس صورت میں واو یا سے بدل جائے گا. صورت میں واو یا سے بدل جائے گا، بس یہ آخری قاعدہ ہے. صورت میں واو یا سے بدل جائے گا، تو اس مثال میں جو ہے وہ واو یا سے بدل جائے گا، تو یہ قویلہ سے بن گیا. واو کو ہم نے یا کر دیا، تو یہ بن گیا قیلہ. ٹھیک ہے. اسی طرح نم تو اصل میں تھا یہ نوم تو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اسی کے اندر بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوا ہے. یہ اصل میں تھا جو ہے وہ
नोविम टू, नो नोविमा, सॉरी नवीम टू। नोविम तो जी, क्या था असल में? नोविम टू। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, और ये भी माजी मजहूल का सीगा है। तो फिर क्या हुआ, यही कायदा लगा कि वो माजी मजहूल जिसके जिसमें वाव या मकसूर वाक़ हो और उसका मा कबल भी क्या हो, मुतहर्रक हो। उसका मा कबल भी मुतहर्रिक हो और उसका मा कबल मदमूम हो, तो उस वाव या की जी। हरकत जो है वो दे देंगे हमने मा कबल को। तो वाव का जो मा कबल है वो नून है, तो नून को हमने दे दी वाव की हरकत जेर, और वाव बन गया साकिन। वाव को हज़फ कर, इजमाए साकिनान की वजह से हज़फ जी, कर दिया वाव पहले को। वाव को बनाएंगे हम साकिन, वाव को हमने बनाया साकिन, तो फिर इज्तिमाई साकिनीन हो गया, मीम भी साकिन है वाव भी साकिन है। तो इज्तिमाई साकिनीन में क्या होता है, जो पहला साकिन होता है वो गिर जाता है, तो ये पहला साकिन गिर गया वाव, तो ये बन गया निम। तो ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा जो है वो सबक था, इजरा के हवाले से जो 5 कवायद दिए थे, तो पांचों कवायद का हमने जो है वो इजरा किया। तो कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लें। मज़ीद इंशाल्लाह ताला कल हमारी आखिरी क्लास होगी अजवफ जो है वो नाकिस के कवायद के बारे में, उसके बाद जो है वो हमारा ये कोर्स आसान तालीलात का मुकम्मल होगा। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ